ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیجے ہیں، پھر جب لوگوں نے رسولوں کی نافرمانی کی تو ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ عاجزی سے اللہ کے سامنے دعا گو ہوں۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے، مگر ان کے دل اور سخت ہو گئے، اور جو کام وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں وہی کام خوبصورت کر کے دکھلائے۔ پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر خوشحالی کے تمام دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس میں وہ مگن ہو گئے تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور وہ پھر ہر خیر سے مایوس ہو گئے۔ اس طرح ان ظالموں کی جڑ ہم نے کاٹ کے رکھ دی، اور ہر طرح کی تعریف تو اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ایسے ظالموں کو نیست و نابود کر دیا۔
اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیے، بھلا دیکھو اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری آنکھیں سلب کر لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو ان چیزوں کو تمہیں واپس لوٹا دے؟ دیکھیے ہم کیسے بار بار اپنی آیات لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، مگر پھر بھی یہ لوگ اللہ کی آیات سے روگردانی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 42 تا 46 سورہ الانعام۔ سامعین محترم، اللہ کی تعریف کا ایک جملہ جو ہماری زبانوں پر بہت ہلکا ہے اور زبان زد عام یہ جملہ ہو سکتا ہے، وہ لفظ الحمدللہ ہے۔ لفظ الحمدللہ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق ہر خوشی، ہر غم، ہر خیر، ہر شر، ہر خوشحالی، ہر تنگی، ہر زندگی، ہر موت، اس پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ کسی خاص مقصد کے لیے نہیں ہے، یہ اصل میں اللہ کی تعریف کا وہ جملہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس بنا پر اس کو کسی ایک جگہ پر آپ نہیں رکھ سکتے کہ مثلا مجھے خوشی کی خبر ملی ہے تو میں نے کہہ دیا الحمدللہ، تو اگر خدا نخواستہ کوئی غم کی خبر ملتی ہے کہ آپ کا فلاں عزیز فوت ہو گیا، تو میں اگر کہوں الحمدللہ تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ اس کو لوگ کہیں گے آپ کیسی بات کر رہے ہیں، فوتگی کی خبر آئی ہے اور آپ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم الحمدللہ کے اصل معنی کو پہنچے نہیں، ہم الحمدللہ کی اصل حقیقت سے شناسا نہیں، ہم نے الحمدللہ کو گہرائی سے ابھی تک جانا ہی نہیں۔ ہم اللہ کی تعریف صرف کسی خاص مقصد کے لیے کرتے ہیں، جب اللہ کی تعریف کسی خاص مقصد کے لیے نہیں ہے، ہر معاملے میں، ہر حال میں، ہر کیفیت میں، ہر جگہ پر ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی ہر حال میں کلمہ حمد سے اس کی تعریف کرے۔ یہ کوئی ایسا جملہ نہیں ہے کہ جس جملے کو آپ کسی مقصد کے اوپر فٹ کر دیں، کسی خاص جگہ پر اس کو لگا دیں کہ خوشی ہوگی تو الحمدللہ، اگر خوشی نہیں ہے تو ہمارے ہاں کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ خوشی میں، ہر خوشی میں، ہر غم میں ہمیں یہ سکھلایا گیا کہ آپ کو خوشی آئے، آپ کو بڑے سے بڑا غم آئے، آپ کی زندگی میں جو معاملہ مرضی ہو جائے، آپ نے کس کی تعریف بیان کرنی ہے؟ اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے۔ الحمدللہ کا جملہ اپنی زبانوں پر جاری رکھیں اور ہر حال میں الحمدللہ کہیں۔ یہ وہ جملہ کسی خاص مقصد کے لیے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ وہ حدیث جو معروف حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نابالغ بچہ جب فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جائیے جا کر میرے اس بندے کو دیکھیے کہ میں نے اس کا جگر کا ٹکڑا لیا ہے، میں نے اس کی آنکھوں کا نور لیا ہے، میں نے اس کی زندگی کا سہارا لیا ہے، تو جاؤ جا کر دیکھو کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، زبان سے کیا جملہ وہ کہہ رہا ہے۔ اب یہ فرشتہ آتا ہے اور اس کے ہاں موت ہوئی ہے اور یہ اپنی زبان سے کیا جملہ کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں اور میں تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہوں، ہر تیرا فیصلہ ٹھیک ہے، ہر تیرا فیصلہ درست ہے، ہر تیرے فیصلے پر مجھے یقین ہے کہ وہ درست ہے، ہر تیرا فیصلہ وہ خیر سے، خیر کے اندر خیر میں سب سے زیادہ خیر لانے والا ہے، اور ہر تیرا فیصلہ اس کو برسر و چشم
میں قبول کرتا ہوں، اللہ میرا کوئی انکار نہیں ہے، الحمدللہ۔ فرمایا وہ فرشتہ آتا ہے، اب یہ الحمدللہ کہہ رہا ہے، بچہ فوت ہوا ہے، نابالغ بچہ فوت ہوا ہے، اس پر الحمدللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ تو فرمایا فرشتہ لوٹ جاتا ہے، جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں، اللہ تیرا بندہ تو تیری تعریف کر رہا ہے، تیرا بندہ تیری تعریف کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جاؤ گواہ رہو تم، فرشتوں کو گواہ اللہ بناتا ہے، اللہ کسی کو گواہ نہ بھی بنائے تو اللہ تعالیٰ سچا ہے، لیکن وہ سچوں کو گواہ بنا کر یہ بات کہہ رہا ہے کہ جاؤ میرے بندے کے لیے تم گواہ رہنا، میں نے ایسا گھر اس کے لیے جنت کے اندر بنایا ہے جس گھر کو وہی حاصل کرے گا جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے، جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے، یہ اس شخص کے لیے ہے، ہر حال میں اللہ کی تعریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فاتح کی حیثیت سے دنیا کا سب سے بڑا جو اسلام کو فتح کا جشن منانا تھا وہ فتح مکہ تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مبین کہا، جس کو اللہ نے ایسی فتح سے تعبیر کیا کہ روئے زمین میں اس سے بڑی فتح کوئی نہیں تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ پر سوار ہیں اور آپ کی گردن مبارک جھکی ہوئی ہے، صحابہ فرماتے ہیں پالان تک، اونٹ کی جو پالان ہوتی ہے اس تک آپ کا سر جھک گیا ہے، سر اس کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، اور آپ جملہ کیا فرما رہے ہیں، الحمدللہ وحدہ، الحمدللہ وحدہ، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ قربانیاں کس نے دی ہیں پیچھے بظاہر؟ قربانیاں تو صحابہ نے دی ہیں، قدم قدم پر صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی ہیں، آپ کو چاہیے تھا صحابہ کی تعریف بیان کرتے، لیکن کیا فرمایا جا رہا ہے، کہا کیا جا رہا ہے، لوگوں ہر خیر اللہ کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، ہر تعریف کا لائق وہ ہے، اگر اس کی نصرت نہ ہوتی، اس کی مدد نہ ہوتی، اس کی اگر تائید نہ ہوتی، وہ اگر قدم قدم پر اپنے نبی کی نصرت و تائید نہ کرتا تو کبھی یہ فتح ان کو نصیب نہ ہوتی۔ تو الحمدللہ وحدہ، یہ نہیں کہا اللہ تیرے ساتھ ان کی بھی تعریف ہے جو تیرے بندے ہیں اور ساتھ میرے آئے ہیں، لشکر ہے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، نہیں، اللہ ساری کی ساری تعریفیں اکیلے تیرے لیے، تیرے علاوہ کوئی اس تعریف کے لائق نہیں۔ وَنَصَرَ عَبْدًا، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، کیوں کہ تو نے اکیلے اپنے بندے کی مدد کی۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدًا فَلَا شَيْءَ بَعْدَ، اے اللہ تو نے اکیلے جہاں اپنے بندے کی مدد کی ہے، میں تیری تعریف بیان کر رہا ہوں، اللہ تو نے اکیلے دشمن کی صفوں کے اندر انتشار ڈالا ہے، اللہ ان کو تو نے تباہ کیا ہے، ان کو تو نے مغلوب کیا ہے، اور مجھے تو نے غالب کیا ہے۔ اللہ ہر حال میں کیا جملہ ہے، الحمدللہ۔ اللہ جب شکست دینے والا اکیلا تو ہے، فتح دینے والا اکیلا تو ہے، تو پھر اکیلے تیری ہی تعریف ہم کر رہے ہیں، اکیلے تیری تعریف کر رہے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی تعریف نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جو لفظ الحمدللہ ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اللہ نے جب کائنات بنائی، کائنات بنانے کے بعد اللہ نے ایک میزان بنایا، ترازو بنایا ہے میرے رب نے، اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق وہ ترازو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ فرشتے اس ترازو کو دیکھ کر پریشان ہو گئے اور اللہ سے التجا کرنے لگے، اے اللہ اس ترازو کے اندر کیا تولا جائے گا، اور اس ترازو کو کون بھر سکتا ہے، کیا چیز اس کو بھر سکتی ہے، اس ترازو میں کیا چیز رکھی جائے گی کہ جس سے یہ بھر جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا زمین اور آسمان، ساتوں زمین ساتوں آسمان، وما بین السماء والارض، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، سارے کا سارا اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، نتیجہ کیا نکلے گا، ایک پلڑا بھی اس کا جو ہے بھر نہیں پائے گا۔ اتنا بڑا ترازو اللہ نے بنایا۔ اب فرشتے یہ
مسئلہ لے کر آئے کہ اللہ وہ جو ترازو تو نے بنا دیا ہے بھرے گا کیسے؟ کس بات سے بھرے گا؟ کس عمل سے بھرے گا؟ کس چیز سے بھرے گا؟ تو میرے رب نے کیا فرمایا؟ سرور کونین فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا ایک جملہ ایسا ہے جو اللہ کے اس میزان کو بھر دیتا ہے جس کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی. وہ جملہ کون سا ہے؟ الحمدللہ. فرمایا لفظ الحمدللہ سے اللہ کا وہ میزان، وہ ترازو جو کسی چیز سے نہیں بھرے گا، لفظ الحمدللہ سے وہ بھر جاتا ہے، لبالب بھر جاتا ہے. یہ اللہ کی تعریف کا اتنا بڑا اور اتنا عظیم جملہ ہے. اس جملے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد جو دعا سکھلائی گئی وہ دعا کیا تھی؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. کیا جملہ ہے الحمدللہ. اور جب آپ لباس پہنتے ہیں تو لباس تو آپ نے سلوایا ہے، پہن آپ رہے ہیں، تعریف کس کی بیان کر رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی کسانی. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے لباس مجھے پہنایا. شیشے کے اندر اپنا چہرہ دیکھتے ہیں تو چہرہ دیکھ کر تعریفیں کس کی کرتے ہیں؟ چہرہ دیکھ کر تعریف اس ذات کی کہ جس نے آپ کو اتنا خوبصورت چہرہ عطا کیا ہے کہ لوگ دیکھ کر اشش کر اٹھتے ہیں. تو دینے والا کون ہے؟ دینے والی وہ ذات ہے. اس لیے ہر حال میں آپ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہیں، بازار میں داخل ہوتے ہیں، بازار سے نکلتے ہیں، ہر حال میں کس کی تعریف بیان کرنی ہے؟ اللہ کی تعریف. بنیادی طور پر یہ جو حمد کا جملہ ہے یہ عقیدہ ہے، بنیادی طور پر وطر نہیں ہے، وظیفہ نہیں. لوگ ہمارے ہاں کچھ چیزوں کو وظیفہ سمجھتے ہیں. اب وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ وظیفہ بغیر سمجھے ہوئے پڑھا جاتا ہے. مثلا ہمیں کہا جاتا ہے آپ کسی کے پاس چلے جائیں، میرے پاس آپ جائے، میرے پاس لوگ آتے ہیں، شاہ صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں، حالات بڑے خراب. اچھا ٹھیک ہے، یہ وظیفہ بتا دیا. میں نے بتایا کہ آپ نے 1.25 لاکھ مرتبہ آیت الکریمہ پڑھنی ہے. اب مجھے بتلائیے 1.25 لاکھ مرتبہ آیت الکریمہ پڑھنا یہ آسان کام ہے؟ پڑھے گا کون؟ 1.25 لاکھ مرتبہ. یہ جملہ کیوں لوگوں نے کہہ دیا؟ پڑھنا کیسے ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پتہ نہیں کس طرح پڑھیں گے، نہ پڑھنے والے کو سمجھ آ رہی ہے نہ سننے والے کو سمجھ آ رہی ہے. آپ نے 1.25 لاکھ کا فکر پورا کرنا ہے. اے اللہ کے بندو، کوئی وظیفہ میرے مطالعے میں کوئی وظیفہ آج تک ایسا نہیں ہے جس کی تعداد اللہ نے یا اس کے رسول نے 100 سے زیادہ بتلائی. فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو. 100 سے زیادہ تو وظیفہ ہی کوئی نہیں. 1.25 لاکھ مرتبہ بتلا دیا. اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ خود تو پورا ہوتا نہیں ہے، پورے محلے کو جمع کر دیتے ہیں. جناب اب سارے آ جائیں، اور پھر گٹھلیاں جمع کر لیتے ہیں، آؤ جی سارے پڑھتے ہیں. مسئلہ آپ کا ہے، پڑھ میں رہا ہوں. بات وہی ہے کہ والد آپ کے فوت ہوئے ہیں، کھانا میں کھا رہا ہوں، ثواب آپ کے والد کو پہنچ رہا ہے. پتہ نہیں یہ انڈائریکٹ باتیں کیسے چل جاتی ہیں. یہ لوگ بنا لیتے ہیں مسائل. آپ یوں کر لیں، آپ اللہ کے بندو الحمدللہ یہ 100 مرتبہ کہہ دیں. دنیا و ما فیہا کے جتنے وظیفے ہیں، دنیا و ما فیہا کی جتنے بھی اوراد ہیں، سب پر یہ بھاری ہے. کیوں کہ اس سے بڑا جملہ ہے ہی کوئی نہیں، اس سے بڑی تعریف ہے ہی کوئی نہیں. الحمدللہ بس یہ کافی ہے. اور سبحان اللہ یہ کافی ہے. اللہ اکبر یہ کافی ہے. لا الہ الا اللہ افضل الذکر. اللہ کی یاد میں سب سے بڑی بات، سب سے بڑا جملہ کیا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. فرمایا اللہ کی یاد کا سب سے بڑا جملہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ سے بڑا ذکر کوئی بھی نہیں، لا الہ الا اللہ سے بڑا ورد کوئی نہیں. تو یہ وظائف جن کو ہمارے ہاں وظائف کہا جاتا ہے اور جن امور کے لیے ہم پڑھتے ہیں، یاد رکھیں یہ بات محل نظر ہے. یہ بات محل نظر ہے. کام تو ہو جاتے ہیں آپ کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اس کے پیغمبر نے یہ وظائف اس کام کے لیے نہیں بتلائے. اصل میں یہ عقیدہ ہے. الحمدللہ اللہ تعریف کسی بابے کی نہیں ہے.
اللہ کسی قبر والے کی نہیں ہے، اللہ کسی زندے اور مردے کی نہیں ہے، اللہ کسی پیر فقیر کی نہیں ہے، کرنیا والے نہ کرنیا والے کی نہیں ہے۔ اللہ ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ ساری تعریفیں اللہ تیرے لیے۔ ہم کسی اور کی تعریف نہیں کرتے، تعریفوں کے لائق ہی تو ہے۔ آپ کتنی ایک انسان کی تعریف کریں گے، کتنی تعریف کریں گے؟ پیٹ میں درد ہو گیا ساری تعریفیں ختم ہو جاتی ہیں، بیمار ہو گیا ساری تعریفیں ختم ہو جاتی ہیں، دنیا سے چلا گیا سارا نام مٹ جاتا ہے، کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا۔ تو نام جس کا زندہ ہے، جس کا زندہ رہے گا، جو ذات ہمیشہ سے ہے، جو ذات ہمیشہ رہے گی، تو پھر ہر مسلمان کو اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم۔ اللہ تو الہ ہے۔ تو کیوں الہ ہے؟ اس لیے الہ ہے کہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ تو ابھی آیا اور ابھی گیا، کل کچھ بھی نہیں تھا، کل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ آج آپ چودھری صاحب ہیں، آج آپ ملک صاحب ہیں، آج آپ سید صاحب ہیں، آج آپ شاہ صاحب ہیں، آج آپ فلاں ہیں، آج فلاں ہیں، کل آپ کچھ بھی نہیں تھے اور آنے والے کل میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو جو کل بھی اللہ اکبر اس کی شان، کل یوم ہوا فی شان، دن گزرنے کے ساتھ ہمارا نشان مٹتا ہے، دن گزرنے کے ساتھ میرے رب کی شان اور بلند ہوتی ہے، میری رب کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے، میرے رب کی عظمت کو اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتا ہے اپنی عظمت کو۔ کل یوم ہوا فی شان، کوئی انسان ایسا نہیں ہے ہر آنے والے دن میں اس کے معاملات اور ہوں۔ میرا رب کل دیکھے نا، کل کے امیر آج کے غریب ہیں، آج کے امیر کل کے کیا ہوں گے؟ غریب ہوں گے۔ سدا بادشاہی کس کی ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کسی انسان سے آپ کتنی جو ہے وہ تعریف کر سکتے ہیں، کسی انسان کے ساتھ کتنا تعلق قائم کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہر طرح کی تعریف، جو جملہ سورہ فاتحہ کا پہلا جملہ، ہر طرح کی تعریف، ہر قسم کی تعریف ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ وہ کس کے لیے رکھے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آیت مبارکہ میں اللہ نے اس جملے کو بڑے عجیب انداز سے بیان کیا۔ میں نے قرآن پاک کی ان آیات کو دیکھا، سبحان اللہ، یہ موضوع ختم ہونے والے نہیں۔ ان موضوعات کو دیکھ کر اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کنارے پہ کیسے لگایا جائے۔ اتنا وسیع اور بڑا موضوع ہے یہ کہ یہ ختم ہونے والا موضوع نہیں ہے۔ قرآن پاک کی سینکڑوں آیات ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ الحمدللہ کو بیان کیا، اور اس کے آگے آپ پڑھ لیں، اس کے پیچھے آپ پڑھ لیں، اللہ نے اپنی عظمت کو جب بیان کیا، اپنی تعریف کو جب خود اللہ نے بیان کیا، اس کے آگے اور اس کے بعد اللہ نے ان امور کا ذکر کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا، جو اللہ کے علاوہ کسی کے بس میں ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے زمین بنائی، میں نے آسمان بنایا، میں نے سورج بنایا، میں نے ستارے بنائے، میں نے تمہیں بنایا، تو کہو کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے آسمان سے پانی برسایا، میں نے زمین سے اناج اگایا، میں نے طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے پھول، طرح طرح کی میں نے سبزیاں زمین سے اگائیں، اور اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کس کی تعریف بیان کرنی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے آپ کو زندگی دی، صحت دی، تندرستی دی، توانائی دی، کیا کہنا ہے آپ نے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کھانا کمزور کھانا کھائیں، خشک روٹی کھائیں، یا آپ تر و تازہ روٹی کھائیں، یا آپ بہترین قسم کے محلات میں ٹھہرے ہوں، یا آپ ایک جھوپڑی میں ٹھہرے ہوئے ہوں، تعریف پھر بھی کس کی بنتی ہے؟ اللہ ہی کی بنتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے کیا ہے؟ کاش کہ ایک آنکھ کی قیمت کوئی جان سکتا، کاش لگائیں آنکھ کی قیمت کتنی ہے۔ وال بند ہو گیا، وہ کیا، وال کو تو آپ چلیں سبھی جانتے ہیں، ابھی جو ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے جگر کا ٹرانسپلانٹ،
ساری دنیا لٹ پٹ جاتی ہے، جگر کا ٹرانسپلانٹ کروڑوں روپے لگتے، ایک جگر میرے اللہ نے دیا ہے، اتنا کمال کا تحفہ میرے اللہ نے دیا، اور کوئی پیسے اللہ نے لیے آپ سے؟ کوئی میرے اللہ نے آپ سے مطالبہ کیا ہے کتنی زمین چاہیے، اتنی جائیداد چاہیے، اتنا یہ کرو اتنا وہ کرو؟ میرے اللہ نے مفت دے دیے۔ میرے اللہ نے کمال یہ کیا کہ ایک جگر نہیں دیا، میرے اللہ نے گردے بھی دیے، میرے اللہ نے معدہ بھی دیا، میرے اللہ نے دل بھی دیا، میرے اللہ نے دماغ بھی دیا، میرے اللہ نے آنکھیں بھی دی، میرے اللہ نے زبان بھی دی، میرے اللہ نے دل اور دماغ اور ہاتھ اور پاؤں بھی دیے۔ یہ ساری صحیح اور سالم چیزیں میرے اللہ نے دی، اور ساتھ یہ فرما دیا میرے بندے میں نے تجھے یہ سارا کچھ دیا ہے، اب تیرا فرض بنتا ہے کہ جب بھی تو ان کو استعمال کر تو میری تعریف کر لیا کر، میں تجھ سے راضی ہو جاؤں۔ اب کیا ہے کہ جب ایک بندہ جو غریب ہوتا ہے اسے یہ کہا جائے یار اللہ کی تعریف بیان کرو، کہ میرے پاس ہے کیا جی؟ کاش کہ تجھے یہ پتا ہو کہ تیرے پاس کیا کچھ۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بغداد کے اندر ایک مسجد میں گیا، واپسی پر میرے جوتے غائب تھے، نکلا میں باہر تو بڑا پریشان، تو چل پڑا آگے بغیر جوتوں کے۔ یہ نہیں ہے کہ چلو میرے غائب ہو گئے ہیں میں کوئی اور پہن کے نکل جاؤں، اسی طرح چل پڑے بغیر جوتوں، لیکن ساتھ ساتھ دل اور دماغ میں کوس رہے ہیں کہ بھئی میرے جوتے بندہ لے کے غائب ہو گیا۔ تھوڑا آگے گزرے، دیکھا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی، سر پکڑ کر وہیں پر بیٹھ گئے، کہتے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ جملہ ختم نہیں ہو رہا، پریشانی کا عالم ہے، دماغ پر بوجھ ہے اور زبان پر جملے اللہ کے طاری، اللہ میں جوتوں کو رو رہا ہوں، اے اللہ ایسا بندہ بھی ہے جس کی دو ٹانگیں ہی نہیں ہے، اللہ میری ٹانگیں تو ہے نا، میرے پاؤں تو سلامت ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اوپر والے کو، ہمیں ہمیشہ کس کو دیکھنا چاہیے؟ نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے۔ اوپر والوں کو دیکھیں گے اللہ کی ناشکری پیدا ہوگی، اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوگی، چھن جائے گی۔ کیوں؟ ہم سٹیٹس دیکھتے ہیں دوسرے کا، یہ مادہ پرستی کا دور ہے نا، ہم دیکھتے ہیں فلاں کے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے۔ سوشل میڈیا نے لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیا، اور کوئی ہمارے موٹیویشنل سپیکر حضرات نے دنیا کو برباد کر کے رکھ دیا اس لحاظ سے کہ دنیا ہے اور یہ دنیا تمہارے لیے ہے اور تم نے ہی کمانی ہے، تم نے ہی حاصل کرنی ہے، تم ہی چڑھائی کر دو۔ کیا پٹی پڑھا رہے لوگ؟ ہر بندے کے لیے تو نہیں ہے۔ میرے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، میرے اللہ نے یہ نظام بنایا ہے، اور میرے اللہ نے برابر کا نظام نہیں بنایا، میرے اللہ نے برابر کا نظام بنایا ہی نہیں ہے۔ غریب بھی اللہ نے بنائے ہیں، امیر بھی اللہ نے بنائے ہیں۔ دنیا کے اندر ایک لینن نکلا تھا سوویت یونین کا جو بڑا تھا، اس نے یہ بات کہی تھی ہم سب لوگوں کو برابر کر دیں گے۔ صدیاں بیت گئی ہیں، روس سوویت یونین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، کیا سب برابر ہو گئے؟ سب برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم سب برابر ہونا چاہتے ہیں، ہم سب برابر ہو جائیں۔ اللہ کے بندوں سب برابری میرے اللہ نے نہیں کی، یہ توازن رکھا ہے میرے رب نے، یہ میرے رب نے معاشرے کا حسن رکھا ہے، یہ میرے رب نے معاشرے کا ایک نظام بنایا ہے کہ جو امیر ہوگا اس کو کہہ دیا ہے جو غریب ہے تو نے اس پر خرچ کرنا ہے، جو غریب ہے اسے کہہ دیا ہے تو نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دنیا ہی سب کچھ ہے یا آخرت میں ملے گا سارا کچھ؟ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے حصے کا جو آخرت میں بھی ہمیں ملے گا وہ ہمیں دنیا میں مل جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی میں رویا کرتے تھے کبھی کبھار۔ کسی نے کہہ دیا کہ ابو ہریرہ آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا روتا اس لیے ہوں کہ سیدنا مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر تھے، مجھ سے بہتر تھے، غزوہ احد میں شہید ہو گئے، اور کیفیت کیا تھی کہ جب کفن لایا گیا ان کے لیے تو سر کے اوپر کفن رکھتے تھے، پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں کی طرف رکھتے تھے سر ننگا ہو جاتا، اور فرماتے ہیں پتہ ہے وہ کون تھے؟ ہاں جی کون تھے؟ اب جب ایمان نہیں لائے تھے، مصعب بن عمیر اتنے امیر آدمی تھے مکہ مکرمہ میں جن کا بڑا کاروبار تھا، اور جب خوشبو لگا کر نکلتے تو لوگ خوشبو سے گلی کے اندر محسوس کر لیا کرتے تھے کہ مصعب بن عمیر گزر گیا۔ روزانہ کئی ہزار دینار وہ خرچ کر دیتے تھے، قیمتی لباس پہنتے تھے، لیکن جب اسلام کو قبول کیا
سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا. اب جب دنیا سے گئے ہیں تو کفن بھی نہیں ہے جو سر کو ڈھانپ دے یا پاؤں کو ڈھانپ دے. تو رویا یہ کرتے تھے کہ کتنا بڑا انسان دنیا سے گیا ہے اور کس حال میں گیا ہے. ابو ہریرہ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں اللہ ہمیں ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی نہ چکا دے. یا تو نے نماز پڑھی تھی, تجھے میں نے دے دیا جو دینا تھا. آخرت میں وما لہ فی الآخرۃ من خلاق, آخرت میں تیرا تو کوئی حصہ نہیں ہے. اے اللہ کے بندو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا مانگو, لیکن دنیا کے ساتھ کیا مانگو؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے, میری آخرت بھی اچھی کر دے, اور اللہ مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا. اللہ کی تعریف کے جملے ہماری زبانوں پر ہر حال میں, ہر کیفیت میں جاری رہنے چاہیے. جو ذات کا حق ہے, ہمارا فریضہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.